وہ علی الحسن نقوی کہتے ہیں شاہجی کہتے ہیں کہ اچھا خلفائے راشدین جو ہیں ان میں سے آپ 4 لکھ دیں شامل کرتے ہیں یا 5 شامل کرتے ہیں. حضرت امام حسن کو مرزا جی نے کہا امام حسن کا نام اس لیے شامل بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہیں, کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر یہ کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی, اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6 سال. اصل میں علی کے 5.5 سال ہیں, 6 مہینے سیدنا حسن بن علی کی خلافت ہے. وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہیں, اس لیے وہ اس کو ہم جیسے کہتے ہیں نا راؤنڈ آف کر کے 30 سال بولتے ہیں. چھوڑو. اچھا یہ خلفائے راشدین جو ہیں ان میں آپ 4 شامل کرتے ہیں, 5 شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن. ہاں امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہے, کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی, اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6. علی کے 6 اصل میں علی کے 5.5 سال ہیں. 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے. وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بنیادی بات سیدنا حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما الحمدللہ خلیفہ راشد ہیں. ان کے خلیفہ راشد ہونے کے لیے ہمیں کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت ہے, میرا یہ بیٹا سید ہے, امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے. یہ حدیث ہے ہمارے لیے جو نا ان کی فضیلت کے لیے بہت ہے. آپ سمجھیں ذرا بات کو نا. اچھا مرزا جی نے کمال کیا کیا ہے؟ سوال کرنے والے کا تو پتہ نہیں کمال تھا یا نہیں تھا, لیکن مرزا جی نے کمال یہ کیا ہے کہ مرزا جی کہتے ہیں کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی, اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6. علی کے اصل میں 5.5 سال ہے, 6 مہینے سیدنا حسن بن علی کی خلافت. مرزا جی سے اچھا یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں مرزا جی کا بیان کر رہا ہے, یہ سنن ابی داؤد, ٹھیک ہے, جلد نمبر 3 ہے, صفحہ نمبر 502 ہے, کتاب السنہ ہے. مرزا جی نے جس حدیث کی طرف توجہ دلائی وہ حدیث ہے, حدیث یعنی جلد کے اعتبار سے حدیث نمبر 1222. سعید بن جمحان بواسطہ سفینہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت النبوتی 30 سنۃ, نبوت والی خلافت جو ہے وہ 30 سال رہے گی. ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء, پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا وہ بادشاہت عطا کرے گا اور جس کے چاہے گا وہ بادشاہ بنائے گا. اچھا اب سمجھیں ذرا اس بات کو کہ غور کیجئے گا کہ اس کے اندر 30 سال ہے. اچھا وہ کہتے ہیں گن اس کے اتنے سال, اس کے اتنے سال, اس کے اتنے سال, اس کے اتنے سال, ٹھیک ہے, 2 سال اس کے, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6. اچھا جب اس کے اندر علی کے 6 سال ہیں, اس میں حسن بن علی کے 6 مہینے کا ذکر ہی نہیں ہے. مرزا جی آپ نے کیوں گھسڑ دیا اس میں؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بات یہ ہے کہ علی اور حسن تو ایک ہے نا, علی اور حسن ایک ہی, وہ خلافت ملوکیت نہیں ہو جائے گی. علی کا حسن کی خلافت علی کے ساتھ ہے تو وہ خلافت ایک نہیں ہو جائے گی. غور کی جگہ ذرا اس بات. تو مطلب یہاں پہ عرض کرنے کا یہ ہے کہ مرزا جی نے یعنی پہلے تو وہ یعنی کہ معاملہ یہ کیا سیدنا حسن بن علی کی خلافت والا نا, تو اس کو اندر میں عرض کر دوں ایک دفعہ پھر دہرا دوں اس بات کو کہ حسن بن علی کی جو خلافت 6 مہینے, حسن بن علی کی خلافت 6 مہینے, وہ بحث کرنا بیکار. حسن بن علی خلیفہ راشد, 2 رائے نہیں اس میں. ہم یہ بات کہتے ہیں یہ خلفاء راشدین 4 ہیں, یہ اصطلاحی غلط ہے, ٹھیک ہے. ہر وہ شخص جس کی خلافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ ابو بکر, عمر, عثمان اور علی کے طریقے کے بیان کردہ چلی, وہ خلیفہ راشد, اس میں کوئی 2 رائے نہیں, وہ 4 نہیں, جو کوئی بھی ہو اس کی خلافت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ خلیفہ راشد, بات ختم ہو گئی. اچھا مرزا جی یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اندر وہ یعنی کہ گن یعنی کہ ابو بکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 اور علی کے 6. علی کے 6 اصل میں علی کے 5.5 ہیں. اس کا مطلب راوی کو نہیں پتا, اس کا مطلب راوی کو, اور راوی حسن بن علی کا نام نہیں لے رہا. آپ اس حدیث سے جو بتانا چاہ رہے ہیں جس سے بات آواز ہو گئی, یہی ثابت کر دیتا ہے یہ متن صحیح نہیں ہے, یہ متن. اچھا چلیں اس کو چھوڑ. بات آگے لے آنے سے پہلے میں آپ کو ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتا ہوں. مرزا جی نے اسی ویڈیو میں اپنی تن تراک کے ساتھ یہ بات کہی تھی, اور یہ دیکھیں یہ ملوکیت کس سپورٹ میں نہ قرآن سے لے کر آتے ہیں کہ داؤد کو اللہ نے بادشاہ بنایا, سلیمان کو بادشاہ بنایا. او بھائی انہوں نے سعودی والا بادشاہ نہیں سی بنایا,
بنو امیہ والا نہیں سے بنایا، بنو عباس نہیں سے بادشاہ بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا طالوت کو وہ وحی کے ذریعے بنائے گئے تھے. ان کو آپ ان بادشاہوں کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں بنو امیہ کے بدماشوں کے ساتھ. اس کا مطلب آپ سمجھیں کہ مرزا جی نے جو خلافت ان حضرات کے ساتھ رکھی، اور بنو امیہ کے جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اور ان کی بادشاہت وہ نہیں ہے جو اللہ کی نازل ہے نا. اچھا، حدیث سفینہ جو بیان کری اس کو بیان مرزا جی نے کس طرح کیا وہ بھی ذرا غور کیجئے. مرزا جی نے اپنی یعنی کہ تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کے دوران کہا ہمارے اہل سنت میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے علماء بزرگ 2 نمبری کا اختلاف کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور مرزا نے 2 نمبری کا باب کرتے ہوئے اس حدیث کو بھی جو ہے آدھا ہی بیان کیا. حدیث کے اندر مرزا جی کے بیان کردہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں خلافت النبوۃ 30 سنۃ ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء. نبوت والی خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہ عطا کرے گا. اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہ عطا کرے گا. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بادشاہت غلط ہے، مسئلہ یہ مرزا جی آپ پہلے بول کر آ چکے تھے کہ طالوت و جالوت کو تو وہی کے ذریعے اللہ نے بادشاہ بنایا. یہ بنو امیہ کا بدماش، نعوذ باللہ، جو آپ نے کہا بنو امیہ کا بدماشوں کو نہیں، بنو امیہ کا بدماشوں کو نہیں، تو حدیث سفینہ صحیح ہے. ہاں تو اس میں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو وہ سعید بن جوہان راوی وہ بیان کر رہے ہیں کہ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نکل کے خلاف نبوت والی خلافت کو 30 سال رہے گی، اس کے بعد جس کو اللہ چاہے گا بادشاہت دے گا. تو وہ بادشاہت اللہ دے گا، وہ بادشاہت اللہ دے گا. اب اگر یہ روایت صحیح ہے، مرزا جی اور مرزا جی کا مقلدین سے ہمارا 20واں سوال، حدیث سفینہ صحیح ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو امیہ کو جو خلافت ملی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے. اگر آپ کی نظر میں حدیث سفینہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں یہ الفاظ ہیں ثم یؤتی اللہ الملک او ملکہ من یشاء، پھر اللہ جس کو چاہے گا وہ بادشاہت عطا کرے گا. آپ تو اس کے منکر ہو، آپ تو کہہ رہے ہو کہ جی ان کو کوئی یہ والا بادشاہ، ان کو یہ والا بادشاہ، وہ فلاں والا بادشاہ، یہ بادشاہ اللہ نے بنایا حدیث میں نہیں. تو آپ یہ مان لو کہ نہیں یہ جو بادشاہ کا جو تذکرہ ہے یہ وہ نہیں. اچھا تو پھر یہ وہ کون سا بادشاہ تھے وہ اس حدیث میں آپ کو دکھانے پڑیں گے، کیونکہ بخاری مسلم کو چھوڑ کے آپ حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی تاریخ کی طرف تو جاؤ گے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد مرزا جی یہ سمجھیں کہ یہ جو مرزا جی نے روایت بیان کی ہے اس کو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں سعید بن جمحان، اور یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی یہ جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 308 کے اوپر وہ سعید بن جمحان کے حالات لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی روایت لکھ لو لیکن اس سے دلیل نہ پکڑو. اور ابو حاتم راضی رحمۃ اللہ علیہ ایسا اس راوی کے لیے کہتے ہیں کہ جس راوی کی روایت مطابعت کے اندر قبول کی جا سکتی ہو، یکتب حدیث ہو ولا یحتج بہ، اس کے حدیث لکھ لو، اس کا مطلب مطابعت میں وہ حدیث قبول کی جا سکتی ہوگی، انفرادی حیثیت سے اس راوی کی روایت نہیں لی جا سکتی. امام ابن معین کہتے ہیں روا عن سفینہ احادیث لا یرویھا غیرہ، یہ سفینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے وہ روایتیں بیان کرتا ہے جو کوئی اور بیان کرتا نہیں ہے. یعنی سعید بن جمحان سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو، اور مزے کی بات یہ خلافت 30 سال رہے گی، یہ حدیث کو بھی سعید بن جمحان سفینہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں. اور آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول لے کے آئے فی حدیث ہو عجائب، اس کی روایت میں بعض عجیب روایتیں بھی ہیں. اور امام ساجی کہتا ہے لا یتابع علی حدیثہ، اس کی حدیث میں اس کا کوئی مطابقت کرنے والا نہیں ہے. اب یہاں پر نقطہ یہ نکل کر آیا کہ اگر سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت یہ نبوت 30 سال رہے گی، اگر یہ روایت صحیح ہے، مرزا جی کا مقلدین سے ہمارا 21واں سوال سعید بن جمحان کی اس میں مطابقت ثابت کریں. نمبر 1، اگر یہ روایت صحیح ہے تو بنو امیہ کو خلافت اللہ، بنو امیہ کے بادشاہوں کو جن کو آپ بادشاہ کہتے ہیں ان کو بادشاہت اللہ نے عطا کی، یہ آپ کے بیان کردہ پہلی تصریحات کے خلاف چلی گئی ہے. اگر یہ روایت صحیح ہے تو نہیں، تو دوسری صورت میں مانے کہ وہ خلیفہ تھے. اگر آپ کہیں گے نہیں وہ دوسرا بادشاہ تھے تو پھر یاد رکھ خلیفہ ہو. ٹھیک ہے. اور نمبر 2، اس کو سفینہ بیان کرتے ہیں سعید بن جمحان کے حوالے سے، اور یعنی سعید بن جمحان بیان کرتے ہیں سفینہ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی سعید بن جمحان سے بیان کردہ روایات وہ صحیح نہیں. ٹھیک ہے، ان میں کوئی بھی ان کی مطابقت نہیں کرتا. ٹھیک ہے، تو بقیہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا